السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج کل نوجوان نسل میں ایک نیا سوال شروع ہوا ہے کہ ڈانس کرنے کا حرام ہونے کا حکم قرآن مجید میں کس جگہ ہے، وہ بتایا جائے۔ پھر کہتے ہیں مردوں کا علیحدہ ڈانس کرنا، عورتوں کا علیحدہ ڈانس کرنا جائز ہے۔ ان کا حکم یہ ہے، دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں واضح طور پر ڈانس کے حرام ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ تو ہمارا ان کی طرف جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں تو پوری نماز کا بھی ذکر نہیں ہے۔ نماز میں آتا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ قرآن مجید میں تو اذان بھی نہیں آتی، کسی جگہ پوری اذان بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ قرآن مجید میں تو نماز جنازہ کے پڑھنے کا بھی ذکر نہیں ہے۔ پھر مسلمانوں کو چاہیے نماز جنازہ کے بغیر ہی دفنا دیں۔ قرآن مجید میں تو بچے کا پیدا ہو تو کان میں، دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں جو ہے اقامت کا حکم آ جاتا ہے، اس کا دینا۔ تو یاد رکھیں مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وحی دو قسم کی ہے، ایک وہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ قرآن مجید کی صورت میں ہے، اور ایک وحی وہ ہے کہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ احادیث مبارکہ ہے، یہ بھی وحی ہے۔ اب رہا مسئلہ ڈانس کرنا حرام ہے یا نہیں، قرآن مجید میں مختصر حکم آتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ۔ اس آیت مبارکہ میں سورہ روم میں آتا ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں جو آلات لہو و لعب خرید لیتے ہیں، اس کے بعد آتا ہے لوگوں کو گمراہ بھی کر دیتے ہیں، مذاق بھی بناتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ کے حکم میں رقص و سرود، گانا سننا اور ناچنا، مردوں کا علیحدہ ہو عورتوں کا علیحدہ ہو، یہ بھی سب شامل ہو جاتا ہے جی، اس میں سب شامل ہے۔ اور ایک جگہ آتا ہے قل انما حرم ربی الفواحش، میں کہ آپ کہہ دیجئے بے شک اللہ تعالیٰ نے جو ہے، میرے رب نے جو ہے بے حیائی کو حرام کی ہے۔ آپ کسی بھی شریف النفس آدمی سے پوچھ لیں کہ ناچنا والا کام کرنا، رقص و سرود کرنا، یہ کیا مسلمانوں کو زیب دیتا ہے؟ شریف گھرانوں کو زیب دیتا ہے؟ شریف گھرانوں کی بچیوں کو زیب دیتا ہے؟ یہ پسند ہے؟ کوئی بھی شریف النفس شریف گھرانہ اس کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اور اس بارے میں محدثین کرام، مفسرین کرام رحمہ اللہ نے یہاں تک لکھا، فرمایا اگر کوئی شوہر کہے اپنی بیوی کو میرے سامنے ناچو رقص کرو جو ہے، تو فقہائے کرام رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ بھی حرام ہے۔ تو شوہر یہ نہیں مطالبہ کر سکتا کہ میرے سامنے ناچ رقص کر، یہ میرے حقوق میں سے نہیں، یہ حقوق میں سے نہیں ہے۔ محبت کے اور جو شریعت مطہرہ میں حقوق ہے وہ ادا کریں گے، اس کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ تو یہ تو فقہائے کرام، محدثین کرام رحمہ اللہ نے اور احادیث مبارکہ میں رقص و سرود اور اس کے ساتھ جتنے کام ہیں، ناچ گان اس کی ممانعت آتی ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے الغناء ینبت النفاق، گانا یہ نفاق کو اگاتا ہے، کما ینبت الماء الزرع، جیسے کھیتی جو پانی جو کھیتی کو اگاتا ہے، کہ یعنی ایک جگہ بیج بو دیا اور پانی اسے دے دیا ہے تو گانا یہ کام کرے گا، پانی والا کام کرے گا۔ تو یہ سوال تھا کہ قرآن مجید میں سے دکھائیں کسی جگہ رقص کا ذکر ہے،
تو ان آیات مبارکہ میں صراحتاً ذکر آ جاتا ہے، جہاں پر بے حیائی کا ذکر ہے اس بے حیائی میں رقص بھی آتا ہے، اس بے حیائی میں گانا بھی آتا ہے، اس بے حیائی کے کام میں دیگر کام بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحیح سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔